सिंध, AIG कराची, SSP समीउल्लाह सुमरो और जितनी भी इन्वेस्टिगेशन टीम के अरकान है, मैं क्यों वो के लिए आपको कह रहा हूं, आप लोग तफ्तीश नहीं कर रहे, आप खानदान को हरास कर रहे हैं। 10 दिन ये खानदान चुप बैठा रहा, इसने आपको नहीं बताया मीडिया को कि इनमें से किन किन अफसरों ने घंटों रूम में बिठा के। Ali's story began during a gap year. While waiting for university admissions, he and his childhood best friend Ahmed noticed something simple. Waffles in Pakistan were treated like an Okay, let's go. अल्लाह का तराजू इंसाफ तोलता है, अल्लाह का तराजू इंसाफ तोलता है, मुजरिम मगर ना बोले तो जुर्म बोलता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ लैला। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि मीर रज़ा अली का केस इस वक्त हाई प्रोफाइल केस बना दिया गया है और कुछ ख़ास मीडिया चैनल्स इस केस को खूब प्रमोट कर रहे हैं। जहां इस केस को इतना ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, वहीं एक तरफ चीफ आर्मी स्टाफ और हमारे वज़ीर आज़म सेफ्टी के मुआहदे पर सऊदी अरब में इस वक्त साइन करने के लिए पहुँचे हुए। बहुत बड़ा मुआहदा है दोस्तों, बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान की। लेकिन इतनी बड़ी खबर के साथ ही मीर रज़ा के वालिद की प्रेस कॉन्फ्रेंस और ऊपर से जलती पे तेल का काम जो कर रहे हैं वो जबरान नासिर, वो कौमियत को अंदर दरमियान में शामिल करके इस केस को कोई नई शक्ल देना चाहते हैं। अब इस केस की जो सबसे बड़ी यानी कि जो हैरान कुन बात है वो ये है कि ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी इसमें हो गई है और बहुत सस्पेंस इसमें पैदा किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई हॉलीवुड की कोई बहुत जैसी फिल्म नहीं होती सस्पेंस वाली, वैसा सस्पेंस इसमें बनाया जा रहा है। और पहले कहा जा रहा था कि जहाँ से लाश मिली थी वहाँ खौल नहीं था, अब खौल भी मिल गया पुलिस को और बिल्कुल साफ़ सुथरा। और जबकि पुलिस का कहना यह है कि इसको अगर ये लाश वाकई मीर रज़ा की है तो इसको मारा कहीं और गया, फेंका यहाँ झाड़ियों में गया है। तो जब फेंका झाड़ियों में गया तो यहाँ पर खौल कैसे आ गया? अजीब व गरीब खिचड़ी पकी हुई है। और अभी तक तो ये भी नहीं पता कि ये लाश जो है ये मीर रज़ा की है भी कि नहीं, क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था सरजानी में जो वाक़या हुआ था। इसी तरह चावलों का बिजनेसमैन था ज़ीशान नामी, और उसने अपनी अच्छी भली इंश्योरेंस भी 4-5 करोड़ की करा रखी थी। उसके ऊपर करोड़ों का कर्जा चढ़ गया था इस कारोबार के दौरान, क्योंकि उसने बहुत सारे लोगों से पैसे ले रखे थे और लेकर अपने चावलों के बिज़नेस को चलाया हुआ था 2 नंबरी से। तो अब उसका खटाई में जब कारोबार पड़ा तो उसने जनाब अली सोचा कि ये बड़ी पुरानी हरकत है, बड़ा पुराना 25 साल पुराना तरीक़ाकार है, कोई नया नहीं है। काफ़ी लोग इसे कह रहे हैं नया तरीका है, और कराची में ये जो लेटेस्ट तरीके जो है ना क्राइम करें, नहीं नया तरीका नहीं, बड़े पुराने तरीके हैं, घिसे पिटे तरीके हैं। लेकिन उनको आप बिगाड़ दें और जानबूझकर उसको कहीं और ले जाएं केस को, तो ये एक अलग बात है। दोस्तों, मैं कोई क्राइम रिपोर्टर तो हूँ नहीं, ना मैं कोई पुलिस हूँ। इंसाफ करना तो इसका काम है, पुलिस का काम है, अदालतों का काम है, और मुजरिम को कैफरे किरदार तक पहुंचाना भी जो है पुलिस का काम है, हमारा काम नहीं। लेकिन हम लोग ऐसे मुआशरे में रहते हैं कि जहां पर हमने क्राइम देख देख के, क्राइम सुन के, क्राइम के अंदर रह के अब हम इतना एनालिसिस तो कर ही लेते हैं ना, हम दूध पीते बच्चे तो है नहीं कि आखिर ये क्या मामला चल रहा है। तो सरजानी वाले वाक़े में उसने क्या किया कि गरीब को पकड़कर अपने कपड़े पहनाकर उसका चेहरे की शनाख्त और सब कुछ मिटा दिया। फिर उसके घर वाले भी साथ मिले हुए थे ज़ीशान के, उन्हें बुलाया गया कि हाँ भी ये तुम्हारा है बेटा? उन्होंने कहा हाँ जी हमारा ही है, और उन्होंने उसके लिए अप्लाई भी कर दिया, ये जो है इंश्योरेंस के लिए 4-5 करोड़ की। लेकिन फिर उसका सारा डीएनए टेस्ट वगैरह हुआ तो पता चल गया कि कहानी क्या है। हालांकि सिर्फ देख कर शनाख्त कर लेना ये तो कोई अथेंटिक बात नहीं। और ये केस जो है सिमिलर है इस केस के साथ मीर रज़ा के। मैं पहले भी आपको बताया कि ये भी पता चला है कि मीर रज़ा के नाम भी इंश्योरेंस है काफ़ी, और मीर रज़ा ने भी बहुत कर्जे ले रखे हैं। अब आपको ना मैं मीर रज़ा की एक कॉल सुनवाती हूँ जो कि बहुत लीक हुई है इस वक्त। पहले ये सुने, फिर मीर रज़ा के एक पॉडकास्ट में से मीर रज़ा क्या कह रहा है आपको भी सुनाते हैं। ये पहले सुनो।
ہیلو السلام علیکم علی شاد بھائی، کیسا آپ؟ ٹھیک ٹھاک باس؟ کوئی مسئلہ ہے؟ کوئی کچھ ہے تو بتائیں، ہم لوگ کر سکتے ہیں بات، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. اور یہ کہ ریٹرن تو میں نے آپ کو فائنل بتا دی، اس پہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. خیر اگر آپ کو پیمنٹ کی ریکوری سے مسئلہ ہو رہا ہے تو میں آپ کو یہ کر دیتا ہوں کہ آپ جیسے میں نے آپ کو مہینے بعد 30 کہا تھا، آپ مجھ سے ہر 10 دن بعد کے 10 لاکھ کے 3 چیک لے لو، تو یہ کہ سیکیورٹی بھی بڑھ جائے گی. بٹ یہ کہ اچھا، یہ آپ نے سنا کہ کتنا ڈراوا سہما ہوا ہے اور یہ کیا کہہ رہے ہیں، آپ نے سنا دوستو. اچھا آپ جو ہے نا اس کا ہی، اچھا آپ اس نے یہ آپ کو ہم نے کال لیک سنا دی جس میں یہ کسی کے منتے ترلے کر رہا ہے، امید ہوگا شاید وہ جسے قرضے لیے ہوئے ہیں اس کے پیسے ادا نہیں کر پا رہا. اب یہ اپنی ہی پوڈ کاسٹ میں کیا کہہ رہا ہے، سنیں ذرا. ٹوڈے ٹمورو، یو نو ایوری تھنگ ٹیکس ٹائم. ایسا ہی ہے. ہم لوگ کوئی پیچھے فنڈنگ ہمارے پاس نہیں. میں یہی بولنے والا تھا، ہم لوگ بل گیٹس کا ہاتھ نہیں ہے کہ ہاں بیٹا لگاؤ پیسہ لگاؤ ایسے ہی. تو یہ کہ ہم لوگ کا ڈے ون سے یہ تھا کہ ہم لوگ نے انویسٹمنٹ خود کرتے تھے. آج بھی ہم لوگ اللہ کا شکر ہے خود ہی کرتے ہیں. مجھے رات میں کسی کا بھی فون نہیں آئے گا کہ آپ کیا کر رہے ہو، آپ کیوں کر رہے ہو، کتنے بجے آ رہے ہو، انویسٹمنٹ کہاں گئی، ارننگ سے کیا کرتے ہو. کوئی بھی مجھ سے کچھ بھی نہیں پوچھتا، بیکاز یہ کہ ہم لوگ کا ڈے ون سے یہ تھا کہ ہم لوگ خود ایک چیز لے کے کریں گے. تو آج بھی ہمارا پلان یہی ہے انشاءاللہ کہ کسی ایکسٹرنل کو پول ان کرنے سے بہتر ہے کہ ہم لوگ تھوڑا سا ڈیلے کر دیں، بٹ ایٹ لیسٹ وہ ہمارا ہو، چیز اپنی ہو، تاکہ ہم ڈیسیشن پاور ہمارے پاس ہو. ہم لوگ ایٹ لیسٹ کل کو کوئی اور ڈیسیشن لیں تو ہمیں کسی تھرڈ سے کنسرن نہیں کرنا پڑے. میں اور احمد ہم لوگ کلاس 1 سے ساتھ ہیں، 16 to 18 ایئرز آئی گیس. تو ہم لوگ کی بانڈنگ اب ایسی ہو گئی ہے، فیملیز کنیکٹیڈ ہیں، سب کچھ ہے. تو وی نو کہ اگر کچھ ہوتا بھی ہے تو وی کین ٹیک اٹ آن آور اون. اچھا جی. اچھا دوستو، آپ نے یہ ویڈیو سنا، اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں جو ہے نا کسی کے پیسوں کی ضرورت نہیں، کسی کی ہمیں ضرورت نہیں، کسی بندے کی ضرورت نہیں، ہم نے خود یہ بزنس کھڑا کیا ہے. اگر اس نے خود بزنس کھڑا کیا ہے تو پھر یہ کال پر جسے بات کر رہا ہے اتنا سہم کر، اتنا ڈر کر، اور شروع سے ان کی باتوں میں بہت اختلاف ہے، اور پھر ان کے گھر میں جو معاملات چل رہے ہیں، ان کے ماں باپ کے خلاف کے کیس چل رہے ہیں، اور پھر جناب علی جو ڈاکٹر سمیہ ہیں پولیس سرجن، انہوں نے پہلے جناب علی غلط کیس اس کا پوسٹ مارٹم کی رپورٹ غلط بنائی. اس سے پہلے اسامہ تھا، کوئی اسامہ نامی ڈاکٹر. جیسے کہ میں پہلے بھی آپ کو کہتی ہوں کہ ڈاکٹر تو پاکستان میں کم ہی ہیں، ڈاکو زیادہ ہیں، اور ڈاکٹروں کے نام انہوں نے لگائے ہوئے ہیں ڈاکو. تو اب طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ جی اس کو گولی آگے سے لگی، کوئی کہتا ہے گولی پیچھے سے لگی، کوئی کہتا ہے جی اس کی ہڈیاں تک توڑی ہوئی ہیں، منہ چہرہ بالکل جلا دیا ہے، انگلیاں تک جلا دی ہیں تاکہ پتہ نہ اسی وقت چل جائے کہ یہ میر رضا ہے بھی کہ نہیں، شناختی کارڈ کا پتہ نہ چل جائے. تو بڑا یعنی کہ ایک لکھی ہوئی کہانی لگ رہی ہے. تو اب یہ دیکھیں کہ اور کافی لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں، دیکھیں جی ہمارے خاندان پہ کیوں آ رہے ہیں، دیکھیں جی یہ ہمارے بیٹے نے چاہے جتنے، بلکہ باپ خود کہہ رہا ہے میر رضا کا، اس میں پریس کانفرنس سے کر رہا ہے جو، دیکھیں جی یہ میرے بیٹے نے پیسے لیے ہیں یا جو بھی کیا ہے، اس طرف کیوں جا رہے ہیں، کیس کی طرف آئیں، قاتل کو ڈھونڈیں، یہ کریں وہ کریں. بھائی بات یہ ہے کہ گھر سے ہی معاملات شروع ہوتے ہیں. دوستو آپ کو یاد ہے کہ 1.5 مہینہ پہلے ایک معصوم بچی کلثوم جس کا مرڈر ہوا تھا اور بوری بند لاش ان کے گھر کے آگے پڑی تھی، اور سارے محلے پر شک کیا گیا، سب کے 50 لوگوں کے جناب علی DNA ٹیسٹ اور ان سب کی یعنی کہ پوچھ گچھ کی، اور گھر والوں سے جب پولیس پوچھنے جاتی تھی تو وہ ان کو اجازت ہی نہیں دیتے تھے کہ گھر والوں سے پوچھے، کیونکہ کمبائنڈ فیملی سسٹم تھا. تو پھر کیا پتہ چلا، آپ دیکھ لیں کہ اس کی بچی کی چچی نے اس معصوم بچی کو اپنے بھائی کے ذریعے ختم کرایا. اس چچی کے اپنے 6 بچے تھے، 2 بچے اس کے معذور تھے، شوہر اس کو پیسے نہیں دیتا تھا، تو اس نے اپنا کتھار سے دوسرے بھائی کی بچی سے ایسے نکالا کہ معصوم بچی کی جان سے کھیل گئی، اور اپنے ہی بھائی سے اس کی عزت بھی خراب کرائی، اور اتنی بے دردی سے اس کو مار کے وہیں بری کر دیا. اور پولیس نے پھر جب دیکھا جس گٹو میں وہ بند تھی، پولیس نے جب ان کے گھر کی چھان بین کی تو ایسے کافی سارے گٹو ان کے گھر میں سے ملے جس میں یہ آٹا شاٹا ڈالتے ہیں، چیزیں وغیرہ ڈالتے ہیں. تو پھر تحقیق انہوں نے سخت شروع کی، اور پھر مجرم سامنے آ گئے، اور گھر کے اندر سے ہی مجرم برآمد ہوئے، اور وہ بھائی ڈھونڈتے رہے 1.5 مہینہ بھائی ڈھونڈتے رہے. تو یہ کون سے لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ جی باقی ساری چیزوں کو چیک کیا جاتا ہے، جب کوئی کرائم ہوتا ہے نا تو گھر سے شروع ہوتا ہے معاملہ، گھر کے ٹیلی فونوں سے، گھر کی کالوں سے. اس کی بہن کی کال، اس کی منگیتر کہاں ہے، اس کا دوست کہاں ہے جو بچپن سے اس کے ساتھ تھا ابھی تک، کدھر ہے، جس کا ذکر کرتا ہے کہ اس نے اور میں نے مل کے کاروبار کیا، ہم دونوں ایک ساتھ تھے، ہماری فیملیز ایک ساتھ تھیں،
تو وہ کدھر ہے, اس کا دوست کہاں ہے, منگیتر کہاں ہے, منگیتر نے کیوں نہیں بیان دیا؟ اگر منگیتر واقعی موجود ہے, وہ کہاں ہے منگیتر؟ اور اس کی جو بہن ہے وہ بھی عجیب طرح کی باتیں کر رہی ہے, اور یہ ماں بیٹیاں اور باپ کھڑے ہیں پریس کانفرنس, اور ادھر خلا کا کیس انہوں نے دائر کیا ہوا ہے. تو جی اس طرح یہ پریس کانفرنس کرتے پھر رہے ہیں, پتہ نہیں ان کو اتنی زیادہ ہائپ کیوں دی گئی ہے, اور اس کیا سیاسی منظرنامے سے نظر ہٹانے کے لیے, یا اور بھی ملک میں بہت کچھ ہو رہا ہے اس سے نظر ہٹانے کے لیے. اور سنا ہے کہ اس کے پیچھے انہوں نے اب یہ بھی افواہ اڑائی ہے کہ کوئی منسٹر کا نام ہے, کسی منسٹر کے بیٹے کا نام ہے, جبکہ معاملات ابھی تو یہی نہیں پتہ چلا, 3-4 دن تک ڈی این اے رپورٹ آنی ہے کہ کیا آیا کہ یہ جو ڈیڈ باڈی ہے یہ میر رضا کی ہے, یا یہ بھی سرجانی والے کیس کی طرح کوئی معاملہ تو نہیں. کیونکہ سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ میر رضا کے نام پر بھی کوئی کافی اماؤنٹ کی انشورنس ہے, یہ بھی معاملہ سامنے آیا ہے. معاملے تو بہت کچھ ہو سکتے ہیں. ویلنسیا ٹاؤن والا معاملہ جیسے ہوا تھا, میں نے آپ کو بتایا لاہور کا, بیوی بچوں کو قصوروار کہہ کر وہ جو ہے ناصر ڈوگر نکل گیا باہر کے ملک ہیں جی, یہاں ان کو قصوروار کہہ دیا. اب کون پوچھے گا جب گھر والے ساتھ ملے ہوں گے, گھر والے ہی کچھ نہیں بتائیں گے. فرض کرو ڈی این اے ٹیسٹ میں یہ بھی بتا دیں ان کو ماں باپ کو کہ یہ آپ کا بیٹا نہیں, کیا پتہ پیچھے مکا ہو جائے. پاکستان میں تو مکا کا رواج ہے. اچھا پھر میر رضا نے پوڈ کاسٹ میں یہ بھی بتایا آپ نے کہ وہ بہت کبھی کبھار کبھی کسی کھانے پر گھر والوں سے ملاقات ہو جاتی, وگرنہ وہ ان کا ایک ورک شاپ بھی تھی گاڑیاں ٹھیک کرنے کی اور گاڑیاں دھونے چھونے کی, ڈیٹیل ورک شاپ تھی ان کی کوئی, اس کے والد کی بھی تھی اور اس کی بھی. تو یہ ورک شاپ میں اکثر سو جاتا تھا, یا پھر یہ وہاں سو جاتا تھا جو اس کی یہ ویفلیکس کی اس نے جو آئس کریم بنانے والے جو اپنے ریسٹورینٹس بنائے تھے ان میں سو جاتا تھا, جاتا ہی نہیں تھا گھر. دوستو سوچیں کتنا ہی امیر کبیر آدمی کیوں نہ ہو, منسٹر ہی کیوں نہ ہو, وہ جاتا تو اپنے گھر ہی سونے. یعنی کہ گھر میں کچھ تو ایسا چل رہا تھا کہ جس کی بنا پر اس کا دل ہی نہیں کرتا تھا کہ وہ گھر جائے. میر رضا گھر میں ایسی چپکلیشیں تھی تو وہ گھر نہیں گیا نا. اور پھر اس کی ماں کا کہنا بھی ہے, ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ بھی یہ باپ کچھ نہیں دیتا ماں کو, کوئی رقم نہیں دیتا, اور ماں نے اس لیے فیصلہ کیا علیحدگی کا. اب کیس میں آپ کو یہ اکٹھے نظر آ رہے ہیں, لیکن پھر گھر جا کے یہ الگ الگ ہیں, لوگوں کا کہنا یہ ہے. تو بیٹا جب ورک شاپ میں سوئے اور اب گھر نہ جائے تو خود سوچیں کہ پہلے اس کے والد کی وہی لیک آڈیو, پھر اس کی لیک ہو گئی, ٹھیک ہے. باپ کہہ رہا ہے جی ویڈیو لیک چھوڑ رہے ہیں, پتہ نہیں کون چھوڑا ہے, یہ سازش ہے ہمارے خلاف. بھائی آپ کس دنیا میں رہتے ہیں؟ ٹھیک ہے اگر واقعتاً مبینہ اگر یہ ڈیڈ باڈی آپ کے بیٹے کی ہے, کیونکہ ہم کہہ نہیں سکتے کہ یہ اسی کی ہے, کیونکہ ابھی 3-4 دن رہتے ہیں ڈی این اے میں. اگر ڈی این اے, پھر میں وہی بات کروں گی کہ اگر میچ بھی ہو جائے, اگر واقعی یہ ہے آپ کا بیٹا, پھر بھی مکا کے بڑے طریقے ہیں, کیونکہ کافی دن تو الجھا کے رکھنا ہے نا کراچی میں لوگوں کو چینلز پر. اور اتنے زیادہ کرائم سین, اتنے زیادہ کرائم ہو رہے ہیں کراچی میں. لوگ کہہ رہے ہیں جی سب سے زیادہ خطرناک طریقے کراچی کے ملزمان نے اپنائے ہوئے, لیکن نہیں, یہ بڑے پرانے طریقے ہیں, 25 سال پرانے یہ طریقے ہیں کرائم کے, کوئی نئے طریقے نہیں ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ کرائم کا سلسلہ ہی گھر سے شروع ہوتا ہے. کون یہ کہتا ہے کہ نہیں گھر کے معاملات نہیں جاننے چاہیے, گھروں سے ہی پتہ چلتا ہے. اور جتنا دکھ یہ بتا رہا ہے اس کا باپ, تو اس کی شادی بھی ہونے والی تھی اتنی ان قریب, تو وہ منگیتر جو اسے اتنے فون کر کے تھا کہ کیوں نہیں آئی سامنے, اتنی پردہ دار عورت تھی وہ, کیا اس کی بہن سے بھی زیادہ پردہ دار عورت تھی. پردے تو انہوں نے ایسے کیے ہوئے, منہ تو ایسے چھپائے ہوئے, پردہ داری کی وجہ سے تھوڑی چھپائے ہوئے. اور جو مجرم آتے ہیں سامنے جن کے منہ پہ کپڑے ڈالے ہوتے ہیں, کیا وہ عزت داری کی وجہ سے چھپائے ہوتے ہیں؟ نہیں, وہ اس لیے چھپائے ہوتے ہیں تاکہ کل کو جب حقیقت کھلے تو مزید دھوکہ دینے میں بھی کامیاب رہیں لوگ نا, اور ان کے اصلی چہرہ نہ پتہ چلے. اور ڈاکٹروں کے بارے میں, پولیس کے بارے میں بہت غلط بیانات دے رہے ہیں. اور وہ جبران ناصر صاحب, انہوں نے تو جناب علی آ کے ایسے وہ بیان دے رہے ہیں جیسے پاکستان کا وہ نظام بدلنے آئے ہیں وہ, اور وہ کہہ رہے ہیں جی سندھ سے ڈاکٹر بلا لیے ہیں, وہاں سے بلا لیے ہیں, وہ نا نسل پر اتر آئے ہیں. پھر سندھ کا ڈاکٹر ہو, سندھ کی ٹیم ہو, لاہور کی ٹیم ہو, لیکن جینمن اصلی ٹیم ہو, آپ اس میں کیوں پڑ گئے ہیں کہ سندھی لوگ کوئی اور ہیں, خلائی مخلوق ہیں, وہ سارے مسلمان ایک ہیں, سب بھائی ہیں. اور اگر اچھے نہیں نا, 2 نمبر اگر ڈاکٹر ہیں تو کراچی کے بھی 2 نمبر ہی کریں گے. یہ کیا آپ نے یہاں پر آ کر اپنا نیا چورن بیچنا شروع کر دیا ہے؟
कुछ अरसे बाद आप उठते हैं और किसी बात पर आप उठ खड़े होते हैं और तकरीरें करने लग जाते हैं। जबरान नासिर साहब, क्या आपको ये जो है हीरो बनने का शौक़ है? झूठे हीरो, ऐसे हीरो हर 2 मिनट के बाद पाकिस्तान में निकलते हैं। तो दोस्तों, अब DNA टेस्ट का जो है ना, जो रिपोर्ट है वो देखते हैं, वरना तो यूट्यूबर तो अपना अपना मंजन बहुत बेच रहे हैं। और मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि शादी के बारे में कह रहा था, वहाँ शायद थोड़ी सी गलतफहमी मुझसे हुई थी, क्योंकि मैं कोई क्राइम की पक्की रिपोर्टर तो नहीं, लेकिन ये है कि जितने भी केसेस के बारे में अभी तक मैंने आपको बताया है पहले भी, उनका रिज़ल्ट वही निकला है, नाइंसाफ़ी। रिज़ल्ट वो नहीं निकला, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ, शोर शराबा और फिर खामोशी। अपने अपने मतलब पूरे किए और फिर खामोशी। अब तो क्राइम के पीछे भी एक क्राइम होता है जो ना आपको पता होता है ना पुलिस को पता होता है, वो सिर्फ घर वालों को पता होता है, ठीक है। अब आप बताएं मुझे कि क्या ये जो रातों रात जो है दिनों में अमीर हुआ, और उसको बहुत शौक़ था टिकटॉकरों से मिलने का, अदाकारों से मिलने का, और सारी ख़वातीन तकरीबन इसको पसंद थी मीर रज़ा को। हानिया आमिर आए उसकी शॉप पर, उसका बड़ा अरमान था, और सब टिकटॉकर ख़वातीन का बड़ा अरमान था उसको। और वो कहता था वो आए, मैं हिट हो जाऊँ सोशल मीडिया पे, मेरे बहुत ज़्यादा व्यूज़ हो जाएं। लेकिन उसके जीते जी तो नहीं हुए, लेकिन अब उसके बज़ाहिर दुनिया से वो जो गया है, अगर मुबैना तौर पर ये जा चुका है, तो फिर अब वो हिट हो गया है। हर ज़बान पे उसका नाम है, हर यूट्यूबर उसकी वीडियो बना रहा है, टिकटॉक हो, इंस्टाग्राम हो, कहीं भी हो। अब वो उसकी पुरानी वीडियोस भी, उसकी पुरानी पॉडकास्ट पे भी व्यूज़ ऐसे बढ़ रहे हैं। ये पाकिस्तान की रवायत है क्या कि जब दुनिया से कोई चला जाए तो तब भी आपने उसके गीत गाने। जीते जी उसके कई दुश्मन थे, उसने ये बताया, कई उसके मुकाबलाबाजी करने वाले लोग थे, ठीक है। उसका हमसाया जो ये मैं तस्वीर लगा रही हूँ, उसकी तारीफ़ें कर रहे हैं कि बहुत अच्छा था, वो तो बड़ा सीधा साधा था, बड़ा भोला भाला था। तो इस हमसाया से ये भी पूछना चाहिए कि बात ये है कि लोग अपने हमसायों के सामने तो सीधे ही रहते हैं ना। अपने वो कहते हैं ना, अपनी गली में तो बड़े से बड़ा बुरा आदमी भी शरीफ रहता है, ताकि उसके घर वालों को कोई ताना ना दे। और उसके दिल में क्या है वो कहते हैं, वो तो फिर आप नहीं जान सकते कि उसके दिल में क्या है, और वो किन प्लानिंग से यहाँ तक पहुँचा है। इतने ज़्यादा उसने ब्रांचेस कैसे बना ली, और रातों रात, इसे रातों रात ही कहते हैं कि एक ठेले से इतना ज़्यादा बग़ैर किसी की मदद के, बकौल मीर रज़ा के, कि किसी की मदद नहीं ली, कोई कर्ज नहीं है उसके ऊपर। उसकी वीडियो आपको मैं सुना चुकी हूँ। तो बाकी दोस्तों फ़ैसला आप पे छोड़ते हैं। आपके इर्द गिर्द भी ऐसे काफ़ी लोग होंगे जो दिनों में आपने अमीर होते हुए देखे होंगे, क्योंकि दोस्तों शराफत के रास्ते पे चलकर बड़ा मुश्किल है मंजिल तक पहुंचना। आजकल के दौर में बड़ा मुश्किल होता है मेहनत करना, और मेहनत करके मंजिल पर पहुंचना। तो ये कोई अमीर रज़ा पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहे। हाँ, उसका बाप जो है वो ओवर एक्टिंग बहुत कर रहा है, और जबरान नासिर भी ओवर एक्टिंग बहुत कर रहे हैं, और इसकी जो माँ है और बहन वो इतनी ओवर एक्टिंग नहीं कर रहे, वो दरमियान में ही है, लेकिन सब बहुत ओवर एक्टिंग कर रहे हैं। अब इस ओवर एक्टिंग के पीछे क्या है ये तो वक्त ही बताएगा। तो उसका अपना बहुत ख्याल रखें, और ऐसे तमाम जराइम से खुद बचने की कोशिश करें, और दौलत की खातिर अपनी औलाद को ऐसे चक्रों में मत फंसाएं कि जैसे आज इसका ये बाप कर रहा है। जैसे माएँ खुद धकेलती हैं पैसे के लिए अपने बेटों को, उनकी इज्जतों तक का ख्याल नहीं करती सिर्फ पैसे के लिए, और बाप बेटे की जान तक का ख्याल नहीं करते, वो फिर कर्जे लें या ब्लैक मनी लेके अपने काम को चलाएं। तो इस पर शर्म का मकाम है। और कभी भी पैसे में ज़िंदगी नहीं, पैसे में राहत नहीं। पैसा ज़रूरी बहुत है, लेकिन इस तरह अच्छा नहीं। अपना बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब उसी वक्त मिलेंगे क्राइम के बारे में जब इसका रिज़ल्ट आएगा। रिज़ल्ट नेगेटिव है या पॉजिटिव है, दोनों सूरतों में आपको नतीजा देना ज़रूरी है। अल्लाह हाफ़िज़।